خوف و خطر بولتے رہے، پیغام حق بے خوف و خطر بولتے رہے، جس منہ سے کٹ رہے تھے جو سر بولتے رہے، پیغام حق بے خوف و خطر بولتے رہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس ہم نے کفن میں جینا گوارا نہیں کیا تھا، ہم نے کفن میں جینا گوارا نہیں کیا تھا، طریقہ درندوں نے بولتے رہے، پیغام حق بے خوف و خطر بولتے رہے، جس منہ سے کٹ رہے تھے جو سر بولتے رہے، لوگ گواہی دیتے نہیں ہیں، محلے والے آپ کے پاس تو آ کے انہوں نے کہا، لیکن وہاں جب عدالت میں بات آتی ہے انہوں نے گواہی رہے، اپنوں کی آستینے رنگی ہمارے اگر مسجد اس طرح بنتی ہے کہ کوئی فرد کی زمین ہے اور اس پر کچھ لوگ مسجد بنا لیتے ہیں اس کی کنسنٹ کے بغیر، اجازت کے بغیر، تو اس کو تو قطعاً مسجد کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ ڈیمولش کی جائے گی ان اینی کیس۔ لیکن اگر ریاست کی زمین ہے اور وہاں پر اہل علاقہ اپنی ثوابدید پر مسجد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ بنائے، اس پر لازم ہے کہ وہ بنائے، لیکن اگر ریاست نہیں بناتی اور لوگوں کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ مسجد بہرحال ایک اسلامی معاشرے کی شدید ضرورت ہے، لوگ اپنی ثوابدید پر وہاں مسجد بنا لیتے ہیں اور ریاست کی جگہ پر اب بھی بات کر رہا ہوں بغیر اجازت کے، تو اور اس کے اوپر کچھ عرصہ نمازیں ہو جاتی ہیں تو اس کو شرعاً مسجد کا سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ مسجد جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ ٹکڑا، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت تک کے لیے مسجد ہے، تو اس کی بھی حیثیت مسجد کی ہو جاتی ہے جس کو اہل علاقہ نے اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر بنا لیا، اس کو مسجد کا شرعی حق حاصل ہے، اور جس کو تو اسٹیٹ نے خود ہی کر لیا وہ تو شرعاً یعنی مسجد ہے ہی، اس پہ تو کوئی ایمبیگوٹی، اس میں بھی ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن اس پر تو قانوناً بھی وہ آ جاتا ہے کہ وہ قانوناً بھی اب مسجد ہے ان کے قانون کے مطابق۔ خطر بولتے رہے، جس منہ سے کٹ رہے تھے جو سر بولتے رہے، پیغام حق بے خوف و خطر۔ بہت عرصے سے مساجد گرانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 6-7 مساجد تو آلریڈی گرائی جا چکی تھی۔ یہ لاسٹ جو گری ہے مسجد امیر حمزہ، اس کو گرانے کے بعد طالبات ہماری جو ہیں، جو مطلب ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ہی ہیں، وہ اس میں آئیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، بابری مسجد گرتی ہے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، وہاں پہ بھی تو ہندوؤں نے ایک ایشو بنایا ہوا تھا کہ ایک ٹیکنیکلی یہ یعنی متنازع ہے، لیکن یہاں نہ کوئی تنازع ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، متنازع مسجد نہیں ہے۔ ایسے میں ہر چیز کلب بن رہے ہیں، ہر چیزیں بن رہی ہیں اور مساجد کو گرایا جا رہا ہے، تو اس پر طالبات نے یہ جو بلڈنگ ہے اس میں کل صبح جو ہے وہ داخل ہو گئی، اور ایک چیز میں واضح کر دوں کہ بار بار ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ قبضہ ہے قبضہ ہے قبضہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے اور دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگرچہ وہاں کے قانون کے مطابق ہی کچھ ضمیروں کو نیلام کرنے والے سنگ دل تھے جو شب کو سحر بولتے رہے، پیغام حق بے خوف۔ جتنی بھی مساجد گری ہم نے اس پر آواز اٹھائی اور وہ اخبارات کی کلپنگز ہمارے پاس ہیں، اور وہ ہوتا یہ رہا کہ وہ مظاہرے کی حد تک رہا۔ ہم نے ایک آدھ پریس کانفرنس کی، حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ زیادتی نہ کریں کہ شرعاً جب ایک مسجد بن گئی تو اب اس کا جو سٹیٹس ہے وہ مسجد کا ہے، آپ اس کے سٹیٹس کو نہ تبدیل کریں، یہ اللہ کے گھر کی پامالی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی انہوں نے ہماری نہیں سنی اور آہستہ آہستہ وہ بات بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، احتجاج ہوا، لیکن مسجد امیر حمزہ کے بعد جو ایک نیا یعنی یوں سمجھیں کہ طریقہ آیا احتجاج کا، ایک بالکل انوکھا، کہ جو بچیوں نے جو لائبریری پر قبضہ کیا اس کو بھی انہوں نے جو شروع میں مسئلہ بنایا کہ جی ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے۔
حالانکہ ہم ان سے بار بار یہ کہتے رہے کہ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو آپ اپنی چھوٹی سی ایک لائبریری کی وجہ سے ریٹ کا مسئلہ نہ بنائیں کہ یہ ہماری ریٹ چیلنج ہوئی ہے۔ یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے۔ ابھی آپ چند دن پہلے دیکھیں کہ ایک آدمی نے تختی لگا کے بیٹھ گیا اپنے بچوں کے ساتھ کہ میرے بچے برائے فروخت ہیں۔ اب اس کو پرائم منسٹر نے بھی اکوموڈیٹ کیا، اس کو سب نے، پوری دنیا کی NGOs اس کی طرف توجہ کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں احتجاج کے نئے نئے طریقے ہیں تاکہ رسول کی جانب رہے بے گناہ روا، تکبر سے منصفان شہر بولتے رہے۔ بہت عرصے سے چل رہا تھا، اس خاتون کے بارے میں تمام آپ کے جتنے کرائم رپورٹرز ہیں سب کنفرم کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑیے، جب یہ مسئلہ ہوا، یعنی جس رات یہ واقعہ ہوا، اس رات میری یہاں اسلام آباد پولیس سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی اس خاتون کے بارے میں چلان بھی ہوا اس کا کئی دفعہ، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ عدالت سے یہ چھوٹ جاتی ہے اس بنا پر کہ وہاں پر پولیس کی گواہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ گواہی دیتے نہیں ہیں، یہ محلے والے۔ آپ کے پاس تو آ کے انہوں نے کہا، لیکن وہاں جب عدالت میں بات آتی ہے تو انہوں نے گواہی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ نہیں چلتی۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی میرے پاس یہاں علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، میں ان کو اس بات پہ راضی کرتا ہوں کہ بھئی تم گواہی دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر گواہی دیں گے تو ہم ان کے خلاف FIR کریں گے اور ذرا اسٹرانگ قسم کی FIR ہو جائے گی۔ تو میں نے اہل علاقہ آئے، میری ان کے ساتھ کوئی تقریباً 30-40 منٹ کی سیٹنگ ہوئی اور ان کو میں نے اس چیز پر کنونس کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ گواہی کے اوپر آئیں، جب تک آپ گواہی نہیں دیں گے بات تو نہیں بنتی۔ وہ پھر اس پہ کنونس ہوئے اور اس چیز پر کہ کیونکہ ملازم پیشہ لوگ ہیں تو انہوں نے ان کو ہر ایک انڈیویجولی نہیں دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم جوائنٹلی آپ کو گواہی دینے پر تیار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فیئر انف۔ ابھی یہ لوگ یہاں سے رات کو گئے ہیں تو تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا، 10:15 ساڑھے 10 بجے سفیر بھٹی صاحب جو SHO ہیں ان کا مجھے فون آیا کہ انہوں نے کہا جی وہ آپ سے جو بات ہوئی تھی تو اوپر سے ہمیں انسٹرکشن ہے کہ FIR نہیں ہو سکتی، وہ جو FIR والی بات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو آئی واز سرپرائزڈ اور مجھے غصہ بھی آیا۔ میں نے ان سے بڑے غصے میں بات کی، میں نے کہا جی بھٹی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے لوگوں کو راضی کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ FIR نہیں ہو۔ انہوں نے کہا جی اوپر سے آرڈر ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ASP سے بات کر لیں۔ میں نے کامران عادل کو فون کیا جو ASP ہیں یہاں کے، ان کو میں نے کہا آپ جانتے ہیں یہ بات کہ یہ ایسی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی آئی ایم سوری۔ میں نے کہا کامران صاحب سٹینڈ لیں، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ غازی صاحب میں نہیں سٹینڈ لے سکتا۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو مطلب ہے کہ ایسے میں یعنی آدمی پھر کیا کرے؟ باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یعنی ایسا کیوں ہوا، ڈیفینیٹلی قانون کو ہاتھ میں لینا اور یہ سب چیزیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب قانون، جیسے میں نے ساری بات بتائی، جب قانون نہ کام کر رہا، ہم نے کفس میں جینا گوارا نہیں کیا تھا، ہم نے کفس میں جینا بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی ایسی خواتین ہیں جو فائنانشل پرابلمس کی وجہ سے پروسٹیٹیوٹ بنی ہیں، پروسٹیٹیوٹس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی بھی تو ہے نا، ہمارے ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ان کی اس کا کیا سوچا؟ آلٹرنیٹ، ان کا آلٹرنیٹ بھی تو سوچے نا۔ آپ ان کی مطلب ہے کہ رہائش، ان کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں آپ اس کو منع تو کر رہے ہیں۔ اس پہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا تھا کہ جو سچے دل سے توبہ کریں وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو یہاں پہ شیلٹر دیں گے، کھانا دیں گے، پینا دیں گے۔ اگر ہم 10,000 11,000 بچیوں کو مطلب ہے کہ ساری جو ہیں وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں، اس کا نان نفقہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کتنی ہوں گی اسلام آباد میں؟ کتنی ہوں گی؟ 100 ہوں گی، 200 ہوں گی، 300 ہوں گی۔ ہم ان کا بھی تیار ہیں، ہم ان کا نان نفقہ کریں گے اور ان کی تعلیم کریں گے، تعلیم کی بندوبست کریں گے۔ اور مولانا نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ان کی نوجوانوں سے شادیاں کروائیں گے، کیونکہ ان کی یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرتا۔ بولتے رہے جسموں سے کٹ رہے تھے